اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی بات، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس کو پلٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو سمجھدار صاحب امر لوگ ہیں ان کی طرف اس بات کو لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو البتہ تحقیق کر کے وہ معلوم کرتے اس بات کو جو ان کے سامنے آئی، اس میں استنباط کرتے اور تحقیق کر کے اس کا علم حاصل کرتے، اس کو معلوم کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے لوگ جو ہدایت پر ہوتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے۔ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، نہیں تکلیف دی گئی مگر آپ کے نفس کے بارے میں، نہیں مکلف بنایا گیا آپ کو مگر آپ کی جان کے بارے میں۔ وحرض المؤمنین، اور ایمان والوں کو ابھاریے، پر انگیختہ کیجیے۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کی برائی کو جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والے اور سخت سزا دینے والے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83 اور 84 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان دو آیات کے 4 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج انہی کے متعلق 5واں درس ہے۔ پچھلے 4 درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ بات تمہیں پہنچے تو وہ بات اسی طرح بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے آگے نہ پھیلا دو یا اس پر ری ایکشن نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح نہ ہو اور اس کی وجہ سے جو آپ ایکشن لیں گے، اس پر ری ایکشن کریں گے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمانوں کا نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی بات ہو تو اس کو اللہ کے رسول کی طرف پہنچاؤ، یا اولو الامر منہم، سمجھدار علماء فقہا ایسے لوگ جو تم میں سے ہیں ان کی طرف پہنچاؤ، تاکہ وہ اس کی اچھی طرح چھان بین کریں، اس کو دیکھ لیں اور اس کو تصدیق کے سانچے میں ڈالیں، اور پھر تصدیق ہونے کے بعد اگر بات سچ بھی ہے تو اس پر غور کریں کہ اس کے پھیلانے سے نقصان نہ ہو جائے، تو آخر کار جو ہے اگر وہ سمجھیں تو اس کو پھیلائیں، ورنہ اس کو روک دیں۔ تو یہاں سے مجتہدین کی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یستنبطونہ منہم، کہ ان میں سے جو استنباط کرنے والے لوگ، تو اس میں بہت ساری چیزیں پیچھے بیان ہو گئی ہیں کہ ہم فقہا کے مقلد کیوں ہیں، فقہ کی ضرورت کیوں ہے، فقہا کس چیز میں مسائل کو حل کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث تو واضح ہے، تو جو چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اور جدید سے جدید تر دور میں پیش آمدہ جو مسائل ہیں، ان کو قرآن و سنت کو کسوٹی اور معیار اور ترازو بنا کے انہی سے اصول نکال کے پھر انہی اصولوں کی بنیادوں پر جو ہے فقہا ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور کل یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ استنباط جو ہے یہ شرعی حجت ہے، کہ امتی جو ہے، جو ناواقف لوگ ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو تم علم والوں سے پوچھ لو، علماء سے، فقہا سے جا کے اپنا مسئلہ حل کروا لو، ان سے پوچھو۔ اور اہل سنت والجماعت کے جو ائمہ اربع ہیں، 4 فقہا ہیں، انہوں نے انہی اصولوں کے ذریعے لاکھوں مسائل جو ہیں وہ حل کر کے پیش کر دیے۔ اب یہاں سے ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ
استنباط کا یہ جو قانون ہے، اس میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ استنباط یا استخراج یہ جو ہے غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، اس میں وحی نہیں ہوتی۔ جو وحی ہے وہ قرآن مجید ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بولے ہیں احادیث مبارکہ، یہ تو وہ ربط ہے اللہ کے ساتھ جو ہے حضور کا کہ جس کو تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کی کسی ایک آیت بلکہ کسی ایک حرف کا انکار کرنا بھی کفر میں بندے کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث متواترہ اور جو ہے بالکل ثابت شدہ احادیث، ان کا انکار بھی انسان کو گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے، کفر کے اندھیروں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تو وہی ہے، لیکن جن چیزوں میں وہی نہیں ہے، جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ان میں فقہا جو مسائل نکالیں گے وہ پیچھے ان کے علم کی نہریں ہوں گی۔ جو میں نے علوم بتائے تھے کہ 60 سے 70 علوم کے وہ ماہرین ہوں گے، ان علوم کو سامنے رکھتے ہوئے للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے مخلوق پر رحم کرتے ہوئے وہ مسائل کو غور و فکر کر کے نکالیں گے۔ تو یہ جو استنباط ہے، اجتہاد ہے، قیاس ہے، یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ جب غور اور تدبر ہوتا ہے تو آراء مختلف بھی ہو جاتی ہیں، چاروں فقہا کی آراء مختلف بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ چاروں ائمہ جو ہمارے فقہا ہیں وہ معصوم نہیں ہیں۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ محفوظ ہیں، چونکہ امت کے لیے اللہ کی وحی قرآن اور حضور کو پہنچانے کا سب سے بڑا رابطہ، پہلی سیڑھی اور بنیاد جو ہے وہ صحابہ کرام، اس لیے ان کو محفوظ رکھا گیا ہے، معصوم وہ بھی نہیں۔ تو محفوظ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ امت تک جو بات پہنچے وہ حفاظت کے ساتھ پہنچے۔ اب صحابہ سے اول تو گناہ ہی نہیں ہوا، اور جن سے گناہ ہوا 2-4-6 روایات آتی ہیں کہ گناہ ہوا تو ان کی معافی کا انداز چیک کریں کہ کس طرح ان کو فکر ہوئی، اور جب تک جو ہے ان کو سنسار نہیں کر دیا گیا اس وقت تک اللہ کے حضور سامنے پیش ہوئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں، حضور ہمیں پاک فرمائیں۔ تو یعنی یہ امت کو دکھلانے کے لیے، اس میں بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کبھی بھی صحابہ سے یہ 2-4 سے گناہ نہ کروایا جاتا، یہ صرف اس لیے کروایا گیا کہ حضور کو بھیجا گیا کہ آپ امت کو نمونہ ہے، دکھلائیں، جو میرا پیغام پہنچائیں وہ خود کر کے بھی دکھلائیں۔ چونکہ جو حدیں ہیں، حدود اللہ، اللہ کی حد سزا، یہ تو حضور پر نعوذ باللہ جاری نہیں ہو سکتی تھی، حضور خود ایسا گناہ نعوذ باللہ کریں پھر سزا ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو صحابہ کی قربانی لی گئی امت کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو حضور کے زمانے میں بھی اگر یہ معاملات ہوئے ہیں تو حدود اللہ جاری ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ان سے زنا ہو گیا اور وہ ہونا تھا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے پھر ایسی توبہ کی، آ کے حضور کے سامنے پیش ہو گئے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پاک کیجیے۔ حضور نے ایک طرف چہرہ پھیرا پھر دوسری طرف، تو چونکہ قاضی کے سامنے پہنچنے سے پہلے بندہ استغفار کرے تو معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن قاضی کے پاس پہنچ گیا تو پھر قاضی پر حد کو جاری کرنا فرض ہو جاتا ہے، حدود اللہ ہے، اس میں قاضی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ حضور قاضی تھے اس وقت، تو سامنے مسئلہ پیش ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات پھیل گئی اور صحابہ میں کہا کہ بھئی ان کو سنسار کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اب جب پتھر لگنے لگے تو ان میں سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور کسی صحابی کے جو ہے وہ کپڑے پہ پڑ گیا، تو کوئی نامناسب سا لفظ ان کی زبان سے نکلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بات ایسی نہیں کرنی کہ اس میرے صحابی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر آج ان کی یہ توبہ سارے مدینے میں تقسیم کر دی جاتی تو سب کی اللہ مغفرت فرما دے۔ تو یہ صحابہ کرام سے حدود اللہ کو جاری کرنے کے لیے جو ہے چند ایک مثالیں گنی چنی، تو یہ بھی، ورنہ سارے صحابہ کو محفوظ رکھا گیا، ان سے گناہ ہونے ہی نہیں دیا گیا، اور جن سے ہو گیا ان کے پلڑے میں رکھا جانے ہی نہیں دیا گیا، فوراً ان کو فکر ہوئی اور اس کو انہوں نے معاف کروایا، چاہے وہ حد جاری ہو کے ہو، چاہے وہ توبہ استغفار کے ساتھ ہو۔ اس کی بے شمار مثالیں آگے قرآن مجید میں بھی آئیں گی۔
تو اس لیے صحابہ کے بعد جو طبقہ آیا ہے، تابعین، تبع تابعین اور آگے فقہا، محدثین اور علماء، ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن جو ائمہ فقہا ہیں، ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، چاروں ائمہ۔ اس سے شیعت جو ہے، رافضیت، ان کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شیعہ کے ہاں، رافضیوں کے ہاں عصمت امام کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، اثنا عشرہ، شیعہ اثنا عشری اس کو کہتے ہیں، جن کے 12 اماموں کو وہ مانتے ہیں کہ وہ 12 امام چلتے رہے ہیں۔ تو یہ 2 شاخیں تھیں، اسماعیلی اور دوسرے۔ اسماعیلیوں کا امام تو ابھی بھی آ رہا ہے، وہ تو میرے خیال میں 250 سے اوپر چلے گئے ہیں۔ ان کے ہر وقت جو بھی بڑا ہوتا ہے ہر زمانے میں، وہ ان کا امام ہی ہوتا ہے، آغا خانی، اسماعیلی اور یہ لوگ، یہ بھی انہی کی ایک قسم ہے۔ لیکن جو دوسرے شیعہ ہیں اثنا عشرہ، انہوں نے 11ویں امام تک تو امام چلائے، لیکن 11ویں کے بعد انہوں نے امامت کو ختم کر دیا، اور امامت کو ختم بھی عجیب انداز سے کیا کہ تاکہ امت اعتراض نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ 11ویں امام نے ایک جننی سے شادی کی اور وہاں سے ایک جن امام پیدا ہوا، تو چونکہ جنوں کی عمر لمبی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس امام کو قیامت تک کے لیے غار میں غائب رکھنا چاہتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اصل قرآن بھی اور ساری چیزیں بھی اور تابوت سکینہ بھی اور فلاں بھی، وہ ساری چیزیں لے کے اب شیعوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اصل، بس وہ سارا کچھ لے کے امام غار میں چلا گیا ہے۔ اب قرب قیامت میں جو ہے وہ امام آئے گا اور یہ سارا کچھ کرے گا، اور نعوذ باللہ غلط ایسے عقائد ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ صحابہ کے بارے میں ان کے کفر کے عقائد ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ وہ امام آئے گا اور پھر روضۃ الرسول پہ حاضری دے گا، اور نعوذ باللہ جو 2 کافر اور لعین حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر و عمر، ان کو نکالے گا اور پھر چوک میں ان کو لٹکا کے ان پر حد جاری کرے۔ یہ تو ان کی کتابوں کے عقائد میں ہے۔ اور اسی طرح ایک عقیدہ اما عائشہ صدیقہ کی قبر کھودے گا اور کھود کے ان کو لٹکائے گا اور ان پر حد زنا جاری کرے گا۔ تو یہ وہ عقائد ہیں جو ان کے اصولی عقائد ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے امام کو، جو 12 امام ہیں، ان 12 امام کے قول کو وہ حضور کی وحی کی طرح کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام بھی اسی طرح معصوم تھے جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ان کے ہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ 11واں امام، اس کے بعد 12واں امام غائب ہے۔ اب ہم جس کو حضرت مہدی کہتے ہیں، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تو وہ اس امام کے انتظار میں، یا آپ نے ان کی کتابوں قائم بریانی، قائم فراں، یا قائم آل منتظر اور اس طرح کے الفاظ ان کے دروازوں پہ بھی لکھے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اے امام اب آ جائیے۔ اور وہاں جب عراق میں جاتے ہیں، سرمن رائے ایک غار ہے جہاں ان کا عقیدہ ہے کہ امام اس غار میں غائب ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ قرب قیامت میں نکلے گا، وہاں یہ اپنے مسائل لکھ کے وہاں پرچیاں ڈالتے ہیں، اپنے جو ہے مسائل اپنے امام کو بتاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں امام معصوم نہیں ہوتے ہیں، جو پیش آمدہ مسائل، نئے مسائل ہوں گے، اس میں وہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے ان کو وسیع علم دیا تھا۔ تو اس میں جو چاروں فقہا ہیں ان میں جو ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن رافضیوں کے ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں، ان سے نہ غلطی ہو سکتی ہے نہ ان کے قول کے اندر کسی قسم کا، کیونکہ ان کی عصمت ہے، معصوم ہے۔ تو امامت کا ان کا اپنا یہ عقیدہ ہے۔ یہ امامت کا عقیدہ ختم نبوت کے بھی خلاف، یعنی حضور کے بعد اس کا مطلب ہے 12 معصوم اور بھی آئے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، حالانکہ حضور انبیاء سارے معصوم ہیں، اور حضور پر جہاں حضور خاتم الانبیاء ہیں وہاں حضور خاتم المعصومین بھی ہیں، تمام معصومے کے سلسلوں کو ختم کرنے والے حضور کا ایک نام خاتم المعصومین۔ تو آپ کے بعد اب کوئی معصوم بھی نہیں ہے، کوئی کسی نبی نے بھی نہیں آنا، اب کوئی معصوم بھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح انبیاء معصوم چلتے آئے ہیں تو حضور کے بعد 12 معصوم اور بھی چلے ہیں، اور ان کی عصمت کا ان کا عقیدہ ہے۔
اور اسی طرح ان کے وہ اور بھی عقائد ہیں، بہرحال یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ تو یہاں جو بات مناسبت سے تھی وہ میں نے بیان کر دی کہ ہمارے یہاں ائمہ اربع جو ہیں، 4 امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب قرآن و سنت میں غور و فکر کریں گے تو اپنے فہم اور استخراج سے مسائل نکالیں گے تو طریقہ کار میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں۔ فروعی اختلاف جو ہے یہ غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصولی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ قبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور جتنے بھی اصول ہیں ہمارے، ان چاروں ائمہ میں اصولی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ فروعی اختلاف ہے کہ جدید مسائل کو حل کرنے میں یا وہ دو چیزیں جو دونوں طرف کے رخ میں احادیث میں موجود ہوئی ہیں اس میں واضح کرنے کے لیے ان ائمہ کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ مثال کے طور پر رفع یدین کرنا بھی احادیث میں ثابت ہے، رفع یدین نہ کرنا بھی حدیث میں ہے، اور صحابہ سے دونوں طرح ثابت ہے، دونوں طرف کے صحابہ موجود تھے۔ اب اس میں جو اختلاف ہوا ائمہ اربعہ کا، یہ اختلاف اس میں سے ایک رخ کو متعین کرنے کے لیے، ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ ہم مانتے ہیں رفع یدین احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہ شروع کی زندگی کا ہے، نماز جو طرح بن رہی تھی اور اس میں باتیں کرنا بھی جائز تھا، رکعتیں بھی ابھی مکمل ہو رہی تھیں اور بہت سارے معاملات چل رہے تھے، تو رفع یدین بھی موجود تھا۔ لیکن جو دوسری احادیث رفع یدین نہ کرنے کی آتی ہیں وہ حضور کی زندگی کے آخری عمل ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے ہاں منسوخ ہو گیا ہے۔ اس لیے اب ہم ان دلائل کو کبھی سمجھتے ہوئے رفع یدین نہ کرنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ اب یہ اختلاف جائز ناجائز کا نہیں ہے، یہ اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے افضل کون ہے، کس کے دلائل کے حساب سے افضل۔ تو اسی طرح آمین اونچا کہنا، آمین آہستہ کرنا، تو یہ تو ائمہ اربعہ کے درمیان ہے۔ جو غیر مقلدین کے ساتھ ہمارے اختلاف ہیں وہ جائز ناجائز کے ہیں، وہ افضل اور وہ تو بالکل کہتے ہیں کہ جس نے رفع یدین نہ کی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، جس نے یہ فلاں نہیں، تو اس سے تو سارے صحابہ کی بھی نمازیں ضائع ہو جائیں گی جو دوسرے رخ کے صحابہ تھے۔ تو اس لیے ان سے ہمارا اختلاف حقیقی ہے۔ ائمہ اربعہ جو 4 فقہا ہیں ان کا آپس میں اختلاف وہ حقیقی نہیں ہے، وہ فروعی اختلاف ہے۔ اور اسی طرح ایک تو ان رخوں کو متعین کرنا جو احادیث میں دو طرفہ ہے، دوسرا جو قرآن حدیث میں مسائل موجود ہی نہیں ہیں ان مسائل کو استنباط، غور و فکر، تدبر کر کے جو ہے ان کو حل کرنا، اور اس کی ضرورت جو ہے یہ غور و فکر کی۔ یہ چوتھی دلیل جو ہماری ہے کہ پہلا مسئلہ قرآن سے حل کیا جائے، وہاں نہ ملے تو حدیث میں تلاش کیا جائے، قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو پھر صحابہ کے زمانے کو دیکھا جائے، اجماع صحابہ، اجماع امت کو دیکھا جائے، اگر اس میں بھی نہ ملے تو پھر چوتھی دلیل قیاس کی ہے کہ غور و فکر کر کے مسائل کو ان میں سے قیاس کر کے نکالنا۔ اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے میں کرتا ہوں۔ علماء کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ بھئی رمضان آتا ہے، روزے کی حالت ہے یا عام حالت میں بندہ کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو ٹیکا لگایا جائے یا گلوکوز یا بوتل چڑھائی جائے، تو آیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اب ایک مسئلہ پیش آ گیا امت کو، اب اس کو حل کرنا ہے، کیونکہ دین تو میں نے پہلے بھی کہا کہ قیامت تک کے لیے مسئلے کو تو حل کرنا ہے۔ اب قرآن میں دیکھا تو مسئلہ واضح نہیں ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو یہ ٹیکے، یہ بوتلیں، یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی۔ جدید میڈیکل چیزیں تو یہ ابھی 300 سال، 350 400 سال سے جو ہے وہ میڈیکل کے اندر یہ جدت آئی ہے، اور ابھی جدید تر ہوتا جا رہا ہے، مزید مسائل بھی بہت سارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو اب واضح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، موجود ہے لیکن صراحتاً نہیں ہے، نص سے صراحتاً ثابت نہیں ہے۔ اب عام بندہ اس مسئلے کو وہاں سے نکال نہیں سکتا، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں سے مسئلے کو کون تلاش کرے؟ تو یہ جو ماہرین فقہا ہیں ان کے سامنے جب مسئلہ پیش ہوا، انہوں نے پھر احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات پر غور کیا، تو ایک حدیث ان کو ملی۔ حدیث یہ ملی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اب جب سانپ نے کاٹا تو اب وہ حضور کے سامنے پیش ہوئے، ان کا علاج ہوا، وہ درست ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور میں تو روزے میں تھا،
تو حضور نے ان کے روزے کو جاری رکھا۔ اب جب یہ مسئلہ، یہ حدیث حضور کی فقہا کے سامنے یہ واقعہ آیا حضور کے زمانے کا، تو انہوں نے اس پر قیاس کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، سانپ جب بھی کاٹتا ہے تو یا گوشت میں اپنا ڈنگ مارتا ہے یا رگوں میں اپنا زہر چھوڑتا ہے، تو یہ بالکل گلوکوز اور ٹیکے کی طرح ہے۔ ٹیکا یا گوشت میں لگایا جاتا ہے یا رگوں میں لگایا جاتا ہے، تو وریدی ہو یا عضلاتی ہو، ٹیکا گوشت والا ہو یا رگوں والا ہو یا گلوکوز ہو، تو جس طرح اس صحابی کا روزہ جاری تھا، اسی طرح آج بھی ٹیکا لگانے سے اور گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھیں، یہ قیاس کر کے اس مسئلے سے فقہا نے اس مسئلے کو حل کر دیا امت کے لیے، اور پھر یہ بتا دیا کہ بھائی منفذ اصلی جو ہیں کہ جو چیز منہ سے چڑھائی جائے، ناک چونکہ یہ بھی معدے کو چیز جاتی ہے، کوئی چیز ایسے منفذ اصلی سے اگر جو ہے وہ اندر چلی جائے معدے تک، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ باقی جسم کے کسی حصے سے، کیونکہ وہ اس کا اصلی راستہ نہیں ہے معدے تک پہنچانے کا، وہ منفذ اصلی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اصول نکل آیا اس حدیث سے، اور پھر اسی اصول سے اور بھی بہت سارے مسائل فقہا نے حل کر دیے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ تو اس کی ضرورت تو قیاس کی قیامت تک کے لیے ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر مکان میں موجود رہے گی، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں ہمارا یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ چند ضروری چیزیں تھیں جو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، باقی ایک بہت لمبا میدان ہے، علماء کو پڑھایا جاتا ہے، اور پوری کتابیں اور پورے موضوعات ہیں اس پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لوگوں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے، تم شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے، اِلَّا قَلِيلًا، ہاں تھوڑے لوگ ہوتے کہ جو گمراہی سے بچ جاتے، کیونکہ جو گمراہی کی بات ہے شیطان کے پاس بڑی چالیں ہیں۔ تلبیس ابلیس، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کمہار کو، بڑھئی کو، مستری کو، جاہل کو، عالم کو یہ کس طرح گمراہ کرتا ہے، صوفی کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، بڑے بڑے پیر جو ہے ان کو یہ، یعنی شیطان اس کے پاس بڑے علوم ہیں، بڑے گر ہیں، تو اس کی تدبیر، اس کا مکر بہت سخت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس لیے اس کو یہ جو جب گمراہ ہے، جب کسی کو کرنا چاہتا ہے تو گمراہی کی بات کو ہی مزین بنا کے اس کے سامنے پیش کر۔ آپ دیکھیں یہ تو شروع سے فقہ چلتی آ رہی ہے، اور صحابہ نے سیکھی، اور صحابہ سے اہل فتاوی چلے آ رہے ہیں، پھر صحابہ کے شاگردوں میں جو ہے یہ چاروں فقہا آئے، پھر ائمہ محدثین آئے، لیکن جب سے انگریز آیا، انگریز کے بعد ایک طبقے نے کہا نہیں، ہم نے قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے، بس باقی یہ نہیں۔ اب لیبل تو بڑا اچھا ہے، عنوان تو بڑا اچھا ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کو مانیں گے، باقی کسی کو نہیں مانیں گے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، یہ شرک ہے، یہ مشرک ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ دنیا کا 80-85% طبقہ ایک ہی لمحے میں مشرک بنا دیا گیا، پوری دنیا کے 85 بلکہ 90% لوگ جو تقلید کے اندر ہیں ان سب کو مشرک بنا۔ اب انگریز کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ آزادی کی طرف، تحقیق رائے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ان کے ہاں بھی آزادی رائے ہے، تو کہتے ہیں دین کو ان چیزوں میں ماہرین کے لیے پابند نہ کیا جائے، بلکہ اس کو کھلونا بنا دیا جائے۔ ہر بندہ، چھوٹا سا بچہ بھی ہے اردو پڑھنے والا، اس کو بخاری پکڑا دیں گے، یہ بخاری ہے جی، حدیثیں پڑھیں، خود تحقیق کریں، خود عمل کریں۔ اب اس نے کیا تحقیق کرنی ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی گمراہ ہو جائے گی۔ ایک موچی ہے، وہ بھی 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے، تو مجتہد ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہے، بھائی آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، میں تو حدیث پڑھا ہوا، تو اب اس نے گمراہ ہونا ہے۔ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ گمراہی کو مزین کر کے ایک اچھے لیبل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے کم علم لوگ جو ہیں اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ سمجھدار اور اہل علم لوگ جو ہیں اس کے جال سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر، کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے، الا قلیلا، کچھ علم والے سمجھدار لوگ بچنے میں کامیاب ہو جاتے، ورنہ عموماً شار شیطان کی گمراہیوں میں چلے جاتے۔
تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے سامان مہیا کر دیے اور وہ طریقے بھی بتلا دیے جن سے پیش آمدہ مسائل کا حل معلوم کیا جا سکے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، تو اس کا تعلق بھی جہاد کی گزشتہ آیات جو گزری ہیں انہی کے ساتھ ہی مربوط ہے کہ گزشتہ آیات میں سے ایک آیت گزری الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی ایماندار لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد میں اترتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے ایک آیت گزری، اللہ نے فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہو، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو، کہ حالانکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ کمزور مرد عورتیں اور بچے دشمن کی قید میں ہیں اور وہ پکار رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس سے نکال، اس بستی کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ تو دشمن کے قید سے مسلمان کو چھڑانا یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور آیت آئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، دفاع کا سامان مکمل کرو، جدید سے جدید آلات خریدو، اپنے مسلح ہو جاؤ۔ پھر مسلح ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ گروہوں کی شکل میں حملہ کرو، سب کے سب یک بارگی حملہ کرو یا علیحدہ علیحدہ ایک گروہ بنا کے حملہ کرو، اس میں جو بھی ہے اس طرح جہاد کرو۔ تو بہرحال اس معاملے میں کمزوری دکھانے والے، لیت العال سے کام لینے والے، تاخیر کرنے والے حضور کے زمانے میں منافق شمار ہوتے تھے۔ تو موت تو بہرحال آ جانی ہے، جہاد سے محروم رہنے والے شہادت کی موت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ جہاں بھی اکثر قتال کا لفظ آیا ہے جہاد کا، وہاں فی سبیل اللہ کا بھی لفظ آیا ہے، اللہ کے راستے میں۔ اس کی تشریح علماء نے کی ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ مومن کی جو جنگ ہوتی ہے وہ محض اس لیے ہوتی ہے لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اللہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، بس اس کا منتہا اور مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مطلوب اور مقصود یہ ہوتا ہے۔ ملک گیری، ملک حاصل کرنا، زمینوں پر قبضے کرنا، یا کسی کی جو ہے وہ مکانوں پر اور جائیداد پر قبضے کرنا، مال و دولت کا حصول، یا شجاعت اور بہادری کی تشہیر کرنا، یا وطن کے لیے، خالص وطن کے لیے لڑنا، یا قبیلہ لڑ رہا ہے تو قبیلے کی طرف سے خالی ہو کے برادری کی طرف سے، یا زبان والوں کی یہ میرے زبان والے ہیں تو میں ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں، تو یہ لڑائی خالص ہوگی، یہ خانہ جنگی ہوگی اور یہ جہاد نہیں ہوگا۔ تو فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خالص اس کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ الہی کلمت اللہ ہو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جنگ کے موقع پر جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک بڑی مشہور دعا ہے، حضور فرمایا کرتے تھے اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب اہزم الاحزاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے ربا، اے بادلوں کو چلانے والے خدایا، دشمن کو مغلوب کر دے اور ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ حضور کی بڑی عجیب دعا ہوتی تھی اور بڑے جو ہے نا رونے دھونے کے ساتھ حضور یہ دعا فرماتے تھے اور فرماتے رہتے تھے۔ تو یہاں بھی اس بات میں بھی یہ بات، اس دعا میں بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ مسلمان کی جنگ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کتاب کے پروگرام کو غالب کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو غالب بنانا مقصود ہوتا ہے جو خود اللہ نے نازل فرمائی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکلف الا نفسک، نہیں تکلیف دی جائے گی مگر آپ کے نفس کو، نہیں مکلف بنایا جائے گا مگر آپ کو۔ کسی بھی انسان کو اصل میں اسی کا مکلف بنایا گیا، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ جہاد میں سستی کرتے ہیں اور نہیں نکلتے یا اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے یا آپ کے احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو ان کا مواخذہ آپ کی ذات سے نہیں ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آپ سے سوال آپ کی ذات کے متعلق ہوگا
کہ ہم نے آپ کو یہ وحی پہنچائی، یہ دین دیا، آپ نے اس کو آگے پہنچایا کہ نہیں؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خاص اس مقصد کے لیے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ میرے ذمے ایک چیز تھی، بتاؤ میں نے تمہارے تک وہ دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اور پھر سارے صحابہ نے بیک وقت بیک زبان کہا، اے اللہ کے نبی خالی پہنچایا نہیں، آپ نے اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضور نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ گواہ رہنا میں نے آپ کا دین پہنچا دیا۔ تو یہ بات کہ آپ پر پہنچانا تھا، آپ کا آگے دعوت و تبلیغ کا کام تھا، تو آپ کے کو صرف آپ کا مکلف بنایا گیا اس باب میں۔ اب دائی کے لیے کیا ہے کہ دائی فکر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ صرف دعوت یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دے، باقی ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، حضور اپنے نبی کو مخاطب فرما کے، کیا آپ ان کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ اپنی جان کو آپ ہلاک کر دیں گے؟ حضور کڑتے تھے کہ یہ امت کدھر جا رہی ہے، یہ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کی کیفیت صحابہ کرام نے بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز بھی آتی اور حضور کے پاؤں پر ورم جاری ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری کیفیت تھی فکر کی۔ تو دائی اسی فکر کے ساتھ صرف دعوت کا کام کرے، باقی آگے اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، اللہ کسی کو ہدایت دے گا، کسی کو نہیں دے گا، اس کے بارے میں کسی سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، 30ویں سپارے میں سورۃ الغاشیہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان پر نگہبان نہیں مقرر کیے گئے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ ان کو بتائیے۔ انما انت مذکر، آپ تو بتانے کے لیے بھیجے گئے، آپ تو تذکیر کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے بھیجے گئے۔ لست علیہم بمسیطر، نگہبان نہیں ہے کہ سر پہ کھڑے ہو جائیں اور انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو اللہ نے ہدایت دے۔ خود ابو طالب جو تھے، حضور نے کتنا ان کو کہا، انہوں نے حضور کے لیے قربانیاں کتنی دی، چچا تھے، اتنی قربانیاں دی کہ وہ گھاٹی میں جہاں مسلمان قید تھے شیب ابی طالب میں، وہاں 3 سال قید بھی رہے، سوشل بائیکاٹ کے زد میں بھی آئے، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، حضور آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ لا تکلف الا نفسک، کہ آپ صرف اپنے نفس کے ہی مکلف ہیں۔ وحرض المؤمنین، مسلمانوں کو آپ جہاد کے لیے ابھاریے، آپ ان کو پرانگیختہ کیجیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی طرف سے لڑائی کو روک دے۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ مقصد یہ ہے اگر آپ جہاد کے لیے ہمہ وقت مستعد رہیں گے، ہر وقت تیار رہیں گے، تو اس تیاری کا بھی دشمن پر روب پڑے گا اور وہ کسی بھی ممکنہ حملے سے باز رہیں گے۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ میرا فریق غافل نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کشمیر میں دیکھیں، ٹھیک ہے، کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھڑایا جائے اقوام متحدہ سے، ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں، خود جہاد کے لیے تیار نہیں۔ برما کے اندر دیکھیں، مار کھا لیتے ہیں لیکن جہاد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جہاں جہاں مسلمان کمزور ہے وہ جہاد کے لیے نہیں اٹھتا تو ذلت کا شکار ہو رہا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ لسلط اللہ علیکم الذلہ لو ترکتم الجہاد، اگر تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ تو اس لیے اب دیکھیں غزوہ تبوک جو ہوا، غزوہ تبوک میں حضور کو پتہ چلا کہ جو کیسر ہے، پورا بڑی طاقت تھی روم کی، کیسر روم، وہ اپنی فوجیں لے کے اسلام پر، مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اسلامی ریاست کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اب وقت بھی بڑا تنگی کا تھا، پھل بھی تیار تھے، فصل بھی تیار تھی، گرمی بھی انتہائی زوروں کی تھی، معاملات بھی بڑے نازک تھے۔ حضور نے جہاد کا اعلان کر دیا، صحابہ نکل پڑے۔ اب اس میں جہاد نہیں ہوا، آگے جا کے جنگ نہیں ہوئی، لیکن حضور وہاں جا کے جو ہے بیٹھے رہے اور کچھ دنوں کے بعد اپنا پڑاؤ اٹھا کے لے آئے۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ کیسر روم کو اس کے بعد پھر ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کی طرف دیکھنے کی کہ بھائی وہ تو ہم سے پہلے تیار ہو کے آگے نکل کے آ گئے۔ اس وقت بھی اس کی فوجیں مسلمانوں سے، حضور سے نہیں ٹکرائیں اور پھر بعد میں بھی اس سے نہیں ٹکرائیں۔
پھر صحابہ نے خود جا کے کیسر کو ختم کیا، روم کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کے اندر داخل کیا۔ تو اس لیے جہاد کے لیے تیار رہنا، اس کے لیے اسلحہ تیار رکھنا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی سوچ سمجھ کرنا، اپنی اولاد کو تیار رکھنا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور بڑی عجیب ایک بات میں اس دن پڑھ رہا تھا، اسرائیل کی ایک وزیر دفاع عورت گزری ہے، اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے تو اسلحہ جمع کرو۔ اب اس سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا ملک چھوٹا سا ہے اور اسلحہ آپ نے پوری دنیا کے لیے جمع کر لیا، اتنا اسلحہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان سے یہ سیکھا ہے۔ صحافی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے آپ نے کس طرح سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس وقت مسلمانوں کے نبی دنیا سے جا رہے تھے، گھر میں جب دیکھا جائے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور چند ایک تھوڑے سے جو تھے جو پڑے ہوئے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، معیشت نہیں تھی، لیکن حضور کی 9 یا 11 تلواریں لٹک رہی تھی، حضور کی زرہ لٹک رہی تھی، حضور کا گھوڑا موجود تھا، یعنی حضور کا جہاد کا جتنا اسلحہ تھا وہ موجود تھا۔ تو جو قوم مسلح نہیں ہوتی، اس سے میں نے یہ سبق حاصل کیا کہ آپ کی معیشت، آپ کے لوگ اگر بھوک میں بھی مبتلا ہیں لیکن اگر وہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کوئی دشمن بھی مٹا نہیں سکتا۔ تو آج مسلمانوں کو اسی چیز سے غافل کر دیا گیا، ان کو کھلونے دے دیے گئے، ان کو فلمیں دے دی گئیں، ان کو ڈرامے اور سٹائل کے پیچھے لگا دیا گیا، وہ بالوں کے سٹائل نوجوان بنا رہے۔ اور بڑی عجیب تاریخ میں نے پڑھی ہے کہ انگریز جب بر صغیر پر آیا تو مسلمانوں کی حالت کیا تھی۔ جو ہمارے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور یہ لوگ جب انہوں نے انگریز نے قید کیے اور پورا بر صغیر انگریزوں کی جھولی میں چلا گیا، اور پھر انہوں نے پھر وہ حشر کیا ہمارا یہاں، 1 صدی سے زیادہ یہاں وہ انگریز رہے۔ اب وہ جو انگریز تھے، ایک طرف جو علاقے ان کے قبضے میں تھے، دوسرا جو ہے وہ مغلوں کے قبضے میں تھے، ہمارے مسلمانوں کے۔ انگریز کیا کرتا تھا کہ صبح صبح اٹھتے تھے، جو ہے وہ ورزش کرتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، 7 بجے 7:30 بجے دفتروں میں پہنچ جاتے تھے اور اپنے دفتری کام کرتے تھے، 12 ساڑھے 12 1 بجے تک فارغ ہوتے تھے۔ اور ہمارے یہ بادشاہ کیا کرتے تھے، یہ رات کو کنجریاں نچاتے رہتے تھے، ان کے آگے پیچھے وہ گانے والیاں ہوتی تھیں، اور پھر دیر سے سوتے تھے، صبح 1 بجے یہ جاگتے تھے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بادشاہ 1 بجے جاگتے تھے، پھر 2 باندیاں آتی ہیں، وہ بادشاہ کے پاؤں دھلاتی، پھر 2 باندیاں اور آتی ہیں، وہ اس کے ہاتھ دھلاتے، پھر 10 بندے آتے، پھر 20 قسم کا ناشتہ اس کے سامنے رکھتے، پھر وہ اٹھنے کے لیے تیار ہوتا، پھر اس کو جوتی پہنانے کے لیے 2 لوگ الگ آتے۔ تو یہ حالت تھی ان بادشاہوں کی، مسلمانوں کی۔ تو پھر جب انگریز نے حملہ کیا تو یعنی جس وقت انگریز اپنے دفتری کام ختم کر کے بالکل جو ریسٹ کے لیے تیار ہوتا تھا تو یہ اٹھ کے لوگوں کی بات سننے کے لیے بارادری میں آتے تھے۔ تو یہ حالت تھی۔ تو آج بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے، ہمارے بچوں کو جہاد سے غافل کر دیا گیا، آج کوئی جہاد کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی اس نیت سے اسلحہ بھی نہیں خریدتا، نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے۔ تو بھائی خالی ذکر اذکار سے، خالی ان چیزوں سے، اگر خالی ذکر اذکار اور دعاؤں سے فتح ہوتی تو حضور کے دندان مبارک شہید نہ کروائے جاتے۔ حضور کی اولادیں جو ہیں اور حضور کے حسن و حسین جو ہے وہ میدانوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ حضور کے دیکھیں سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضور کے دونوں داماد شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضور کے تو سارے گھرانے کو شہادتیں مل رہی ہیں۔ تو یہ خالی جو ہے ذکر اذکار اور خالی بحث و مباحثے اور خالی جو ہے ان چیزوں سے، بلکہ جہاد کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ اب یہاں بھی وحرض المؤمنین، ایمان والوں کو اباریے، حضور جہاد کے لیے تیار کیجئے، پر انگیختہ کیجئے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی لڑائی ہونے سے پہلے ہی رک جائے گی۔ وہ تو کہیں گے کہ یہ تو ہم جو ہے جس سے لڑنے جا رہے ہیں وہ تو ہم سے پہلے تیار بیٹھے ہیں، ہم نام لیتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، افغان طالبان ہیں، انہوں نے دنیا کے 60 ممالک کو شکست دی ہے، ابھی وہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اب کوئی نہیں ان کی طرف دیکھتا، شاید 1 صدی تک کسی کو ہمت نہ ہو ان پر حملہ کرنے کی،
وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا. انہوں نے اپنی نسلوں کو جہاد کے لیے تیار کیا. وہ ان سے دن میں بھی لڑے, راتوں کو بھی لڑے, اور ہر جگہ ان کو انہوں نے جو ہے کہتے ہیں ٹگنی کا ناچ نچایا, لوہے کے چنے چبوائے انہوں نے. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہی سپر طاقتیں جو پہلے دعویٰ کر کے آئی تھیں اور وہ افغانستان سے کس ذلت کے ساتھ نکلی. کبھی ایک ملک کو کہہ رہے ہیں ان سے ہمارے معاہدے کرواؤ, پاکستان کو کہہ رہے ہیں تم کروا سکتے ہو, تم ان سے بات چیت نہیں کرواتے. کتنا عرصہ جو ہے یہ پاکستان کے پیچھے لگے رہے. پاکستان کی تو ویسے ہی نہیں سنتے. ہماری طرف سے بھی ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے. ہم ان کے فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کر رہے تھے. اور اسی طرح جو ہے پھر قطر کو جا کے انہوں نے کہا, قطر نے وہاں ان کا دفتر کھولا ان کی اجازت سے. تو پہلے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بلیک لسٹ میں ہے, ہم تمہیں دہشت گرد کہتے ہیں. پھر انہی سے اپنی صلح کی بھیک مانگ رہے تھے کہ ہم سے صلح کرو, بات چیت کرو. پھر اللہ نے کیسی صلح کروائی. پہلے شرائط رکھ رہے تھے کہ نہیں اس طرح کرو. انہوں نے کہا تمہاری شرائط کو تو ہم پاؤں کے نوک پہ بھی نہیں رکھتے. بغیر شرائط کے نکلنا چاہتے ہو تو راستہ دے دیں گے, وہ بھی ہماری مشورے پر ہے, ورنہ لڑو ہم سے. 2-4 سال اور لڑو گے تو تمہاری ویسے ہی معیشت ختم ہونے والی. تو جب قوم اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے, خود جہاد کے لیے تیار رہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں آزادی لکھ دیتے ہیں. نہ ان کی عورتوں کی عزتیں جاتی ہیں, تو نہ خود ان کی عزت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد میں عزت رکھی ہے, اور عزت کی موت بھی رکھی ہے, شہادت کی موت, جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تمنا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, پھر کس کا دل ہوگا کہ جنت سے باہر پھر دنیا میں جائے؟ کسی کا دل نہیں ہوگا سوائے شہید کے. حدیث موجود ہے, شہید کہے گا کہ اے اللہ, وہ شہادت کے وقت جو مزہ تھا, جو آپ کے رستے میں آپ کے دین کے غلبے کے لیے میں لڑا, وہ جو لذت تھی جہاد کے اندر, شہادت کے اندر, اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج, میں تیرے راستے میں لڑوں اور جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں. تو یہ تو بہت بڑا مقام ہے. تو حضور کے خاندان کو یہ مقام ملا, حضور نے خود مانگا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اشد بأسا, اللہ تعالیٰ سخت لڑائی گرفت کرنے والا ہے. واشد تنکیلا, اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. گرفت تو بسا اوقات دنیا میں بھی اللہ کر دیتے ہیں, اور سزا جو ہے وہ آخرت کے لیے اللہ نے مقرر کر دی ہے. جب مومن اللہ کا نام لے کر اللہ کے دین کے قیام کے لیے نکلیں گے تو دشمن کو ذلت ناک شکست ہوگی. دنیا نے دیکھا کہ بدر کے مقام پر کفار کو کیسی شکست ہوئی. وہ تمام تر سامان جو تھے ضرب و حرب کے, اس کے ساتھ لے کر آئے, اس کے باوجود وہ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ کے نکلے. وجہ یہی تھی کہ مسلمان اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر میدان میں اترے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی. آج بھی مسلمان اسی جذبے کے ساتھ اگر جہاد کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خلافت بھی عطا فرمائیں گے, اپنا قانون اور نظام بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کو بطور آئین, بطور دستور, بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ متوفین مرحومین جتنے بھی دنیا سے ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں, یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا